السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر سے آپ کے سامنے ایک بدنام زمانہ فتنی اسکالر، یہ آج ذرا میں مشکل الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس نے ایک صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، نہ صحابیات کو چھوڑا ہے۔ اس سے پہلے وہ ویڈیو سن لیں، پھر ہم بعد میں اس پر تبصرہ کریں گے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ۔ تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت، آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت، آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ یہ لفظ جو اس نے بولے نا، امی عائشہ یعنی عائشہ ظالمہ ہوگی، یہ پوری ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث دکھا دیں، چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، ایک حدیث دکھا دیں جس میں یہ لفظ موجود ہو کہ عائشہ ظالمہ ہوگی، اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ظالمہ ہوگی، الیاذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ظالمہ ہوگی، یہ لفظ ہمیں تو نہیں ملے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہے بھی ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ الفضیل بن سلیمان اس حدیث کے راوی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ جو مشکات انجینئر مرزا کے ٹیبل پہ سامنے پڑی ہوتی ہے، کبھی تکلیف کر کے اس کو اٹھا لیں، اس پر جس کے یہ استاد ہیں زبیر الزئی صاحب، انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف لکھا ہے۔ اگر یہ خود اس روایت کو دیکھ لیں اور پڑھ لیں تکلیف کر کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن مرزا نے یہاں دوغلی پلیسی استعمال کرتے ہوئے حدیث کی ضعف کی وجہ بھی نہیں بیان کی، اور حدیث یہ بھی نہیں بتایا کہ حدیث ضعیف ہے۔ صرف اور صرف وجہ کیا ہے؟ پہلے ابو بکر کو اس نے ڈرپوک ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، اب اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالمہ ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش جاری کی جا رہی ہے۔ یہ وہ کوشش ہے جس کو عبداللہ بن سبا نے کیا تھا۔ عفت اور پاک دامنی کی گواہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قرآن پاک نے دی ہے۔ باقی آپ جتنا بکتے رہیں، جتنا کہتے رہیں، ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ پھر جب اس کو بتایا گیا کہ یہ حدیث میں جو الفاظ جو آپ ایڈ کر رہے ہیں یہ تو حدیث پاک میں موجود نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا، اب وہ ویڈیو پہلے سنتے ہیں۔ یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے الفاظ کو لے کے بیٹھے ہیں جی، اس نے کہہ دیا بدبخت، وہ حدیث میں موجود ہے، میں نے تو اس کے لیے نرم لفظ استعمال کیا تھا ظالم، ان کو ہضم نہیں ہوا۔ یہاں پہ بھی میں نے جو یہ ورڈ استعمال کیا، ایک یہ تھا کہ میں یہ کہتا کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں اگر میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں، تو میں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نرمی والے یعنی الفاظ استعمال کروں، نرم استعمال کر رہا ہوں، ظالم بھی نرم لفظ ہے اور حدیث پاک میں بدبخت کا لفظ ہے۔ میرے بھائی، یہ دوغلی پلیسی آپ کے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ اس پر نہیں ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں ظالم ہوں گا یا میں بدبخت ہوں گا، مسئلہ اس پر نہیں ہے۔ مسئلہ اس پر ہے کہ تو نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ظالمہ ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لفظ کہاں لکھے ہوئے؟ ہماری بات تو اس پر چل رہی تھی، بس آپ نے ہمیں یہ دو لفظ دکھانے ہیں، عائشہ بدبخت ہوگی یا عائشہ ظالمہ ہوگی، الیاذ باللہ من ذالک۔ تو میں نے ہلکا ورڈ اس کے لیے یوز کیا کیونکہ میں محاورہ ترجمہ کر رہا تھا۔ آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وہ ترجمہ کر لیں، پھر اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں، نعوذ باللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو۔ دوسری بات اس نے کہا کہ آگے لکھا ہوا ہے لاکن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات پہلے کر رہا ہوتا ہے لاکن کے بعد وہ بات اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ مرے روج بات پڑھ پاؤں گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، کسی استاد کے سامنے بیٹھے نہیں۔ لاکن کا مطلب یہ نہیں ہوتا، لاکن اس وقت یہ ہوتا ہے جب بات ختم ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے پھر کلام کر رہے ہیں، لاکن کے بعد پھر آگے حضور کا کلام موجود ہے کہ اس کو واپس امن والی جگہ پر چھوڑ کے آ جانا۔ پھر کہ یہ مطلب نہیں کہ بات اپوزٹ ہو جاتی ہے۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کی، اور دوسری طرف یہ حضرت ان کے مذمت کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب حضرت عائشہ کی بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو اس وقت بھی وحی آ جاتی تھی، لیکن باقی جو ازواج مطہرات تھیں ان کی بستر پر موجود ہوتے تو وحی نہیں آتی تھی۔ یہ ان کو ایک فضیلت حاصل ہے،
دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں موجود تھے. اتنے فضائل موجود ہونے کے باوجود یہ ترجمانی کس فرقے کی کر رہا ہے؟ آپ خود سوچیں. یہ پلمبری فرقے کو میں کہہ رہا ہوں، پلمبرزم جو ایک سیکولرزم کا ایک شاخ ہی سمجھ لیں، پلمبرزم. بس آپ ہم اتنا کہیں خدا را ان دو بندوں کو چھوڑ دیں. آپ نے باپ کو پکڑ لیا، بیٹی کو پکڑ لیا، ابو بکر صدیق کو بھی نہیں چھوڑا، حضرت عائشہ کو بھی نہیں چھوڑا. یہ تو ہم آگے جائیں گے پھر دیکھیں گے حضرت علی کے بارے میں آپ نے کیا ملفوظات اپنے جو ہے نا اپنے چینل پہ اتارے ہوئے ہیں، حضرت عمر کے بارے میں یا باقی صحابہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم بیان کرتے جائیں گے. فی الحال تو ہم اس کی صرف غلطیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنا تبصرہ اس میں زیادہ نہیں کر رہے ہیں. آگے آئے گا پھر حدیث عمار پہ بات ہوگی انشاءاللہ، ہم وہ ثابت کر کے دکھائیں گے آپ کو. لیکن مقلدین مرزا اندھی تقلید کو چھوڑ دیں، اندھی تقلید کو چھوڑ دیں. جو روایت جو چیز وہ بیان کرے پہلے اس کو جا کے اس کی تحقیق کر لیا کریں، یہ آپ کے ذمہ فرض ہے. آج کے لیے اتنی بات کافی ہے. انشاءاللہ پھر آئندہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم.